بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد۔ فرما رہے ہیں کہ پانی مستعمل ہو جائے گا، پانی محض جسم سے جدا ہوتے ہی مستعمل ہو جاتا ہے۔ تو محض جسم سے جدا ہوتے ہی مستعمل ہو جاتا ہے۔ جملے کی نوعیت پر آپ غور کریں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم وضو کر رہے ہیں اور ہمارے اعضائے وضو سے پانی ٹپک کر کے جب ایک جگہ جمع ہو جائے گا یا زمین پر گر پڑے گا تب وہ مستعمل ہوگا۔ یہ ایک سوال ہے ذہن میں کہ پانی آیا، ہمارے جسم سے جو بوند ٹپک کر کے اگر بیچ میں کسی نے اس پانی کو روک لیا، کیچ کر لیا ہاتھ میں، تو اب اسے مستعمل پانی کہیں گے یا نہیں؟ یا ہمارے اعضائے وضو سے وہ پانی بالکل زمین پر پہنچ جائے، اپنے مقر میں پہنچ جائے، کسی برتن میں جمع ہو جائے تب وہ مستعمل ہوگا؟ تو اس کا جواب ارشاد فرمایا حضرت علامہ ابو الاخلاص العلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس فقہ کی عبارت کے اندر میں وَيَسِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انفصالِهِ عَنِ الْجَسَدِ کہ محض جسم سے جدا ہوتے ہی پانی مستعمل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ٹنکی کے اندر یا نل وغیرہ چلا رہے ہیں اور نل سے ہم پانی لے کر کے وہیں کھڑے ہوئے خلاف سنت ہم وضو کر رہے ہیں، اور اسی درمیان میں ہمارے لگے ہوئے ہاتھ کے نیچے اگر کوئی ہاتھ لگا لے اور اس سے وضو کرے تو اسے منع کیا جائے گا، روکا جائے گا، کیونکہ ہمارے ہاتھ سے جو پانی مس ہو کر کے نیچے گر رہا ہے تو وہ اب اعضائے وضو سے مس ہو کر گر رہا ہے تو وہ مستعمل پانی ہے۔ دوسرا، اگر آپ کے ہاتھ کے نیچے ہتھیلی کے نیچے ہتھیلی لگا کر کے وہاں سے پانی کو لے کر کے اور وہ بھی آپ کے ساتھ مل کر وضو کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ مستعمل پانی، یا آپ کبھی اس سے پہلے اپنے ہاتھ کو بڑھا رہے ہیں، کبھی وہ آپ سے پہلے ہاتھ کو بڑھا رہا ہے، تو ایسی صورت میں دونوں کے دونوں مستعمل پانی کا استعمال کرنے والے ہوں گے، اس سے وضو کرنے والے ہوں گے، اور اس طریقے سے ہمارا وضو نہیں ہو پائے گا۔ اسی لیے فقہائے کرام کی فقہی کتب فقہیہ کی عبارتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ پانی جدا ہوتے ہی محض جسم سے مستعمل ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں وضو کرتے وقت اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ دوسرا اگر وہاں پر ہے تو یہ نہیں کہ وہ ہمارے مستعمل پانی کو ہی کیچ کر لے رہا ہو، بلکہ اسے ایسا کرنے سے روکا جائے۔ یہ تو بات ہوئی اور اس کی وضاحت ہو گئی کہ پانی کس طور پر اور کب مستعمل ہوگا۔ اب آگے اس چیز کو بیان کرنے جا رہے ہیں کہ کن چیزوں کے پانی سے وضو درست نہیں ہے، تو فرمایا ما لا یصح الوضوء به، یہاں ان چیزوں کا بیان ہے جس سے وضو درست نہیں ہے۔ تو کہا ولا يجوز بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غیر عصر فی الازہر، گویا کہ وضو درخت اور پھل کے پانی سے جائز نہیں، بماء شجر درخت کے پانی سے، وثمر پھل کے پانی سے، ولو خرج بنفسه اگرچہ وہ بذات خود نکلے، من غیر عصر فی الازہر بغیر نچوڑے خود بخود پانی نکلے، تو پانی نکلنے کی صورت میں بھی وضو جائز نہیں ہے۔ ازہر کی قید کا اضافہ فرمایا صاحب کتاب نے، اس لیے کہ صاحب کتاب کی اس عبارت میں جو دیگر فقہا ہیں ان کی عبارت سے احتراز مقصود ہے، کیونکہ صاحب قدوری علیہ رحمت و رضوان نے، صاحب ہدایہ اور امام زہری وغیرہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر پانی درخت یا پھل وغیرہ سے
پانی بنا نچوڑے خود بخود نکل آئے، بہے جاری ہو، تو اس سے وضو کے درستگی کا قول انہوں نے فرمایا۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر نچوڑا جائے اور نچوڑ کر کے پانی نکالا گیا تو اس سے وضو جائز اور درست نہیں ہے۔ لیکن صاحب نور الایضاح نے ان کے خلاف قول فرماتے ہوئے ظاہر الروایہ کے مطابق یہ فرماتے ہوئے یہ ذکر فرمایا کہ بغیر نچوڑے ہوئے بھی بذات خود نکلے، اگرچہ بغیر نچوڑے ہوئے بھی، پھر بھی اسے وضو جائز نہیں ہے۔ اور اب یہاں ذہن میں آپ کے سوال ہوگا کہ فلاں نے کہا کہ جائز ہے اور صاحب نور الایضاح یہ فرما رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے، تو ان کے عدم جواز میں یہی پہلو راجح ہے کہ عموماً درخت یا پھل وغیرہ سے جو پانی بوند بوند ٹپک کر کے آتا ہے اس کے اندر رقت و سیرانیت نہیں ہوتی۔ رقت و سیرانیت کے فقدان کی وجہ سے رقت و سیرانیت وہاں مفقود ہے، رقت و سیرانیت وہاں موجود نہیں ہے، اسی لیے اس پانی سے وضو جائز نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا ولا بماء زال طبعه بالطبخ او بغلبة غيره علیہ، اور نہیں ایسے پانی سے وضو جائز ہے کہ جس کی طبیعت زائل ہو گئی ہو پکانے سے، او بغلبة غیرہ علیہ، یا پانی پر غیر کا غلبہ ہو گیا ہو، غیر کے غلبہ کی وجہ سے پانی کی طبیعت اس کا وصف زائل ہو گیا، پانی کی طبیعت زائل ہو گئی ہو، اس کا وصف بدل گیا ہو، تو اس پانی سے بھی وضو جائز نہیں ہے۔ یعنی پکانے سے مراد پانی کی طبیعت کے مائل ہونے سے یہ ہے کہ اس کا جو وصف، پانی کو جو وصف لازم ہے، اس وصف لازم سے وہ بدل گیا ہو، پانی کا جو وصف جو اس کے ساتھ متصف ہے، لازم ہے، اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا پکایا گیا کہ وہ اس سے جدا ہو گیا ہو تو اس سے وضو جائز نہیں ہے۔ پانی کو خوب کھولایا، اس کا وصف بدل گیا، چائے بن گئی کالی چائے، تو کیا اس سے وضو جائز ہے کہ نہیں؟ وصف بدل گیا، اب اسے کوئی پانی نہیں کہے گا بلکہ اس کا نام ہی بدل گیا، یا اس پر غیر نے غلبہ کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کچھ الگ الگ اشیاء اور چیزیں ڈالتے ہیں، اس غیر کا غلبہ ہو جاتا ہے، پانی کی نوعیت بدل جاتی ہے، پانی کا وصف بدل جاتا ہے غیر کے غلبہ کی وجہ سے، اس سے وضو جائز نہیں ہے۔ اب آگے کی عبارت کہ والغلبۃ، غلبہ کسے کہتے ہیں؟ تو غلبہ کی وضاحت خود صاحب کتاب فرما رہے ہیں، والغلبۃ فی مخالطۃ الجامدات باخراج الماء عن رقته وسیلانه ولا يضر تغیر اوصافه كلها بجامد كزعفران وفاكهة وورق شجر۔ غلبہ پاک جامد ٹھوس چیزوں کے ملنے میں، غلبہ جامد یعنی ٹھوس چیز، پاک چیز کے مل جانے سے پانی کو اس کی رقت و سیرانیت، اس کی رقت اور سیرانیت سے، پانی کو اس کی رقت و سیرانیت سے نکال دے۔ ٹھوس چیز کے مل جانے کی وجہ سے پانی کا جو وصف ہے تو پانی کو اپنے اس کے وصف سے، رقت و سیرانیت سے نکال دے۔ اور ولا بماء زال طبعه بالطبخ، یہاں جو ہے بے اخراج الماء نقط ولا يضر تغیر اوصافه كلها بجامد، اور پانی
اپنی رقت و سیرانیت پر برقرار ہو، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے مل جانے کی وجہ سے اس کا پورے کا پورا وصف ہی متغیر ہو گیا، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی اجازت فقہائے کرام نے دی ہے کہ ان چیزوں کے مل جانے سے پانی کا وصف اگر بدل جائے تو وصف کے بدلنے کی صورت میں پانی اپنی طبیعت پر باقی رہے لیکن اس کا وصف بدل جائے تو جواز وضو کو منع نہیں کیا ہے فقہائے کرام نے، اور وہ کیا ہے؟ بغیر پکائے ہوئے، بغیر کھولائے ہوئے پانی کے اوصاف کا بدل جانا، کل کے کل کا اوصاف کا بدل جانا، کسی نہ کسی جامد چیز کے اس میں مل جانے کی وجہ سے اس سے وضو کے عدم جواز کا قول نہیں کیا جائے گا۔ اس چیز کے مل جانے کی وجہ سے اس سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور وہ کچھ چیزیں ہیں جس کی اجازت ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کے مل جانے سے پانی کا وصف اگر بدل جائے پھر بھی فقہائے کرام نے اس سے وضو کو جائز قرار دیا ہے، تو وہ ہے کیا؟ تو کہا زعفران، فاکہہ اور درخت کا پتا۔ زعفران کو آپ بغیر کھولائے ہوئے پانی میں یوں ہی ڈالتے پورا پانی زعفرانی کلر کا ہو جائے تو اس سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی پھل آپ نے کسی ٹب میں کسی بالٹی میں پانی بھر کر کے کچھ پھل کو ڈالا، یہاں تک کہ اس پھل کا اثر اس پانی پہ دکھنے لگا، بغیر پکائے ہوئے اس کی طبیعت کو زائل کیے بغیر صرف کسی پھل، فاکہہ، میوہ وغیرہ کے ملنے سے اس کا رنگ بدل رہا ہے تو اس سے وضو کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ایسے ہی درخت کا پتا اتنا زیادہ تعداد میں اس بالٹی یا ٹب میں بھر گیا کہ درخت کے پتے کا اثر اس پر آ گیا تو بھی اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھا زعفران پھلوں اور درختوں وغیرہ کے پتے سے اگر اس کے وصف تمام کا تمام پانی کا وصف ہی بدل جائے پھر بھی اس سے کوئی حرج نہیں ہے وضو کرنے میں۔ اب یہاں سے دوسری بات کہ غلبے کا اعتبار کیسے ہوگا، تو غلبے کا اعتبار اس طور پر ہوگا، اس کو یہاں سے بیان فرما رہے ہیں۔ تو کہا والغلبۃ فی المائعات بظہور وصف واحد من مائع له وصفان فقط، یہ عبارت گویا کہ ایک ضابطہ ہے، ایک قاعدہ ہے جسے اپنے ذہن میں آپ بسائیں گے۔ مائع اشیاء کے، مائعات جمع مؤنث سالم، بہنے والی چیزیں، مائع اشیاء جو بہنے والی چیزیں ہیں، تو مائع اشیاء کے یعنی بہنے والی چیزوں کے ملنے کی صورت میں غلبہ اس وقت شمار ہوگا کہ جب کسی شے کے دو وصفوں میں سے ایک وصف ظاہر ہو جائے تو ایسی بہنے والی چیز جس کے دو وصف ہیں، اب ان دو وصف میں سے اگر اس بہنے والی چیز کا ایک وصف ہی پانی پر ظاہر ہو گیا تو اس کا غلبہ پانی پر شمار کیا جائے گا۔ جیسے دودھ ہے، دودھ مائع شے ہے، شے مائع اشیاء میں سے ہے، بہنے والی چیزوں میں سے ہے دودھ بہنے والی چیزوں میں سے ہے۔ دودھ اور پانی دونوں کا فرق الگ الگ ہے، پانی بھی بہنے والی چیزوں میں سے، دودھ بھی بہنے والی چیزوں میں سے۔ دودھ کا وصف دو ہے، دودھ کا ایک وصف ہے رنگ اور دوسرا وصف ہے ذائقہ، اور دودھ کے اندر میں بو نہیں ہے۔ تو اگر دودھ میں پانی نہیں ملایا گیا بلکہ پانی میں دودھ ملا دیا گیا، آج کل زیادہ حادثہ اور امر واقعی یہی ہے کہ دودھ فروخت کرنے والے
دودھ میں پانی نہیں ملاتے، کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پانی میں دودھ ملا دیا گیا۔ تو اگر پانی میں دودھ کو ملا دیا جائے اور بالکل پانی کی تعداد زیادہ ہو، دودھ کا غلبہ کم دکھے لیکن دودھ کا غلبہ اس طور پر دکھا کہ پانی جب ہم پی رہے ہیں تو ذائقہ اس کا رنگ تو نہیں بدلا ہے لیکن پینے میں دودھ جیسا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اب دودھ کے غلبہ کا اعتبار ہوگا اور وصف اس کا بدل جائے گا اور اس سے وضو جائز نہیں ہوگا۔ تو اب ترجمہ بغور سنیں کہ بہنے والی چیزوں میں غلبہ ان بہنے والی چیزوں میں جس کا دو وصف ہو، کسی ایک وصف کے ظاہر ہونے سے غلبہ حاصل ہوگا۔ کاللبن، جیسے کہ دودھ، لہ اللون والطعم، کہ اس کے اندر دو وصف ہے، ایک وصف رنگ ہے، دوسرا وصف مزہ ہے، ذائقہ ہے، ولا رائحۃ لہ، اور اس کے اندر بو نہیں ہے۔ وبدہ، تو اب اگر پانی میں دودھ کو ملایا اور دودھ کا ایک وصف ظاہر ہو گیا، اتنا زیادہ ملایا کہ رنگ ہی دودھ نما دکھنے لگا، پھر بھی اس سے وضو جائز نہیں۔ رنگ دودھ نما نہیں دکھنے لگا لیکن اس سے ذائقہ دودھ جیسا آنے لگا تو بھی اس سے وضو جائز نہیں۔ اور غلبہ یہ تو رہی ان بہنے والی چیزوں میں جس کے اندر میں دو وصف ہو۔ اب دو وصف میں سے اگر ایک وصف ہی ظاہر ہو جائے تو اس پانی کا استعمال وضو یا غسل کے طور پر ہم نہیں کر سکتے ہیں، یہ ایک ضابطہ ہوگا۔ کہا وَبِظُهُورِ وَصْفَيْنِ مِن مَّاءٍ لَّهُ ثَلَاثَةٌ، اور غلبہ ان بہنے والی چیزوں میں جن بہنے والی چیزوں کے اوصاف تین ہوں، تو دو وصف کے ظاہر ہونے سے غلبہ کا اعتبار ہوگا۔ بظہور وصفین، دو وصف کے ظاہر ہونے سے غلبے کا اعتبار ہوگا۔ مما لہ، ان بہنے والی چیزوں میں، لہو ثلاثۃ، اے لہو اوصاف ثلاثۃ، جس کے اندر کتنے اوصاف ہوں؟ تین اوصاف۔ کالخل، جیسے کہ سرکہ، تو سرکہ کے اندر میں تین اوصاف ہے، رنگ ہے، مزہ ہے، بو ہے۔ تو اگر سرکہ کو پانی میں ملایا اور صرف رنگ بدلا، مزہ اور بو میں سے کچھ نہیں بدلا، تو بھی اس سے وضو جائز ہے۔ اور اگر رنگ بھی بدل گیا اور اس کا ذائقہ بھی بدل گیا تو اب دو چیزیں بدل گئی تو اب اس سے وضو جائز نہیں ہے۔ اب مختصر طریقے سے یہ ضابطہ ذہن میں رکھیں گے کہ بہنے والی چیزوں میں سے دو ایسی چیزیں ہیں کہ ایک بہنے والی چیز وہ ہے جس کا وصف دو ہے، اور ایک بہنے والی چیز وہ ہے جس کے اوصاف تین ہیں۔ تو جس کے اوصاف دو ہیں ان میں سے اگر ایک وصف ظاہر ہو جائے اس سے غلبہ کا اعتبار کیا جائے گا، اور وہ بہنے والی چیز جس کے اوصاف تین ہیں اور دو وصف ظاہر ہو جائے پانی کے اندر، اس کے دو اوصاف ظاہر ہو جائیں تو غلبہ کا اعتبار ہوگا، غلبہ مان لیا جائے گا۔ اب ایسی صورت میں اس پانی سے وضو غسل جائز نہیں ہوگا۔ یہاں تک تو بات ہوئی بہنے والی چیزوں کے بارے میں۔ اب یہاں سے غلبہ اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ والغلبۃ فی الماء الذی لا وصف لہ، یعنی ایک بہنے والی وہ بھی چیز ہے کہ جس کے اندر وصف نہیں ہے، تو وہاں غلبے کا اعتبار کیسے کریں گے؟ جیسے کہ ایک بالکل مائع مطلق ہے، صاف و شفاف پانی ہے جس کو کسی نے استعمال نہیں کیا، بالکل پاک و صاف ہے، وہ مائع مطلق ہے۔ ایک دوسرے برتن میں وہ پانی ہے جس میں کسی نے ہاتھ ڈال دیا، نجاست سے آلودہ ہاتھ ڈال دیا، تو اب وہ پانی مستعمل ہو گیا، دونوں پانی ہے، وصف کیسے ظاہر ہوگا؟ تو کہا غلبہ والغلبۃ فی الماء الذی، غلبہ ان بہنے والی چیزوں میں لا وصف لہ، جس کا کوئی وصف ہی نہ ہو، تو وہاں غلبے کا اعتبار کس طور پر کیا جائے گا؟ تو کہا کالماء المستعمل، جیسے کہ ماء مستعمل، یعنی ماء مستعمل یعنی وہ پانی جس کو استعمال کر لیا گیا، وہ پانی اس کے اندر بھی کوئی وصف نہیں ہے۔ وماء الورد المنقطع الرائحہ، یا وہ عرق گلاب جس کے اندر سے اس کی خوشبو کو ختم کر دیا گیا۔ خوشبو سے آدمی اندازہ لگا سکتا ہے لیکن خوشبو ہی کو ختم کر دیا گیا ہو تو اب ایسی صورت میں کیسے اعتبار کیا جائے گا؟ تو کہا کہ غلبہ اس پانی کے اندر، اس گلاب کے پانی کے اندر جس کے المنقطع الرائحہ، جس کی خوشبو کو منقطع کر دیا گیا، تو کس طور پر غلبے کا اعتبار ہوگا؟ لا تکون بالوزن، وزن کے ذریعے سے غلبے کا اعتبار ہوگا۔
فَإِنِ اخْتَلَطَ رِطْلَانِ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ بِرِطْلٍ مِنَ الْمُطْلَقِ، کہ اگر دو رطل مائع مستعمل میں ایک رطل مائع مطلق کو ملایا گیا تو اس سے وضو جائز نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ ایک رطل مائع مستعمل ہو اور دو رطل مائع مطلق ہو تو ایسی صورت میں اس سے وضو جائز ہے۔ اس لیے کہا کہ اگر فَإِنِ اخْتَلَطَ رِطْلَانِ مِنَ الْمَاءِ، اگر مائع مستعمل دو رطل میں بِرِطْلٍ مِنَ الْمُطْلَقِ ایک رطل مائع مطلق کو ملایا تو اس سے وضو جائز نہیں ہے۔ وَبِعَكْسِهِ جَازَ، اور اس کے برعکس جائز ہے، یعنی ایک رطل مائع مستعمل ہو اور اس میں دو رطل مائع مطلق کو ملا دیا گیا تو اتنے سے وضو جائز ہے۔ چلیے یہیں تک رہنے دیجیے۔ تو ایک رطل کا وزن کیسے کریں گے؟ تو ایک رطل جو ہے وہ آدھا سیر ہوتا ہے اور دو رطل